اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ فضیلت، ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ رمضان المبارک ختم ہو چاہتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال پھر ہم اس کو پائیں گے اور اللہ کی عبادت اور زیادہ جوش و خروش سے کریں گے۔ عید کی آمد ہے۔ میں اپنی جانب سے، تمام اراکین چینل ون کی جانب سے، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، علماء اعلام، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں، اور سب کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عید الفطر سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ایپیسوڈ جو ایک آدھ ماہ رمضان المبارک میں شبہ قدر کی وجہ سے مس ہوئے ہیں، ہم اس کا تدارک انشاءاللہ اس ماہ میں پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ میں جو ہمارے پاس سوالات کثیر تعداد میں آئے ہیں، ہم ان کے جوابات حجت الاسلام سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اور تمام ناظرین کے جنہوں نے اس ماہ مقدس میں روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کو شرط قبولیت حاصل کرے۔ اس سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک جو برکت اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہمارے درمیان ابھی ہے، اور بس رخصت ہونے کے لیے دو دن تین دن رہ گیا۔ اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان تمہاری طرف برکت اور رحمت و مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے لمحات دیگر تمام لمحوں سے افضل۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معمولاً ہمارے درمیان ہوتا یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کے آخری ایام آتے ہیں تو لوگ عبادت، تلاوت قرآن، نماز سے بس جیسے شب قدر ختم ہوئی تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رمضان اب ختم ہونے کو ہے، اور وہ پھر اپنے عید کی تیاری وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور توجہ ماہ رمضان کی برکتوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کے لمحات دیگر تمام لمحوں سے افضل، بے شک راتیں دیگر تمام راتوں سے۔ تو اگر ماہ رمضان کا ایک لمحہ بھی باقی ہے، اگر ایک رات بھی باقی ہے، ایک ساعت بھی باقی ہے، تو یہ ساعت اسی طریقے سے جس طریقے سے ماہ رمضان کے بقیہ ساعات اور لمحات ہیں، یہ ایک ساعت دیگر تمام ساعتوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان لمحات سے استفادہ کریں، اور شب قدر یقیناً 23ویں شب قدر اور 21ویں اور 19ویں ماہ سب ختم، لیکن جیسا کہ روایت میں ہے کہ عشر آخر ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے شب قدر کو، اس میں تلاش کرو۔ تو ابھی یہ ایام ہمارے لیے باقی ہیں، تاکہ ہم اگر کوشش کریں گے تو نہیں معلوم کون جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوا، اعمال کے ذریعے سے اللہ نے اس کے نیک مقدرات معین کیے ہیں، لیکن اگر کوئی پشیمان ہو کے پھر سے نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، مناجات کرے، تو پروردگار عالم نے ابھی موقع رکھا ہے، فراہم کیا ہے، اور وہ پاک و پاکیزہ ہو کر کے ماہ رمضان سے نکل سکتا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کریں گے کہ جن کو بھی توفیق حاصل ہوئی ہے ماہ رمضان میں عبادت، تلاوت قرآن اور مناجات اور دیگر تمام اعمال، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو قبول کرے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہم سب کو عذاب جہنم سے پروردگار عالم آزاد فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آغا مختصراً شب عید، شب عید الفطر کی فضیلت مختصراً، اور فطرے کے سلسلے میں چونکہ بہت سے ہمارے نئے جڑنے والے یقیناً جو ہے وہ ابھی عید کی آمد ہے، تو لوگ جو ہے وہ مصروف ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ عید
ان لوگوں کے لیے کہ جو ماہ رمضان کے روزوں اور عبادتوں سے فارغ ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہترین انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جزائے ہے اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ عید کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی تمام نعمتیں، اس کے الطاف، اس کے تمام جو ہے وہ کرامتیں دوبارہ پلٹ کر کے پھر روزہ داروں اور نیک بندوں تک آتی ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہترین تعریف فرمائی عید کی کہ جس دن خدا کی معصیت نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے تمہارے لیے۔ تو جو عید کا تصور ہمارے لیے وہ یہ کہ اب جو ہم نے اعمال، عبادتیں، دعائیں جو خدا کی بارگاہ میں ہم نے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دن جزا اور انعام لینے کا دن ہے۔ تو میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم عید میں ہر چھوٹا بڑے سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اور اپنے مزاج اور اپنے طبیعت کے اعتبار سے مانگتا ہے۔ عادت ہے یہ دنیا والوں کی۔ ہم پروردگار عالم کے بندے ہیں، خداوند عالم نے ہمیں مہمان بنایا تھا ماہ رمضان میں، ختم ہوئے، عید کا موقع آ رہا ہے، ہم بھی اس میں طلب کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے، مگر مال دنیا میں سے کوئی چیز نہیں طلب کرتے ہیں، بلکہ خداوند عالم کی مغفرت، خدا کی رضایت، خداوند عالم کی خوشنودی طلب کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنی خوشنودی دے دی انعام کے طور سے عید کے دن، تو دنیا کی کوئی شے اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور رہ گئی بات یہ فطرے کے سلسلے میں، تو فطرہ جو ہے وہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے۔ عید کے چاند نمودار ہونے کے بعد جو مسلمان بالغ ہے، عاقل ہے اور فقیر نہیں ہے، وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو شب عید اس کے اوپر، اور جو لوگ اس کے خرچے اور اس کے نان و نفقہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی اہل و عیال، ان کا خرچہ اٹھاتے ہو تو ان کا بھی فطرہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ فطرہ جو ہے وہ 3 کلو ہر وہ چیز کے جو شہر میں اس کے استعمال ہوتی ہے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو بھی اس کی اسٹیپل ڈائٹ ہے، ہاں اس کے اعتبار سے، اور جو چیز شہر میں رائج ہے اس کے شہر میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز، مثلا فرض کر لیجئے ہمارے شہر میں گیہوں ہے، چاول ہے، کھایا جاتا ہے، آپ کشمش نکال رہے ہیں، کھجور نکال، نہیں، جو چیز شہر میں رائج ہے وہ چیز اگر ہم نکالنا چاہیں اس سے بہتر، البتہ بہتر نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نکال سکتے ہیں، لیکن کم نہیں نکالنا چاہیے، 3 کلو ہونا چاہیے، اور اسے پورا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سا یعنی 3 کلو، تو اگر کسی مستحق کو دے تو پورا کا پورا فطرہ ایک شخص کو دینا، اس میں آدھا آدھا اور نصف نہ کر دے، ہاف نہ دے۔ اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے یہاں کسی ملازم کو رکھے ہوئے اور اس کا خرچہ بھی وہ اٹھائے ہوئے ہے، اس کے کھانا کھانے والوں میں سے ان کے ہاں، تو اس کا بھی فطرہ صاحب خانہ یا جس نے بھی اس کو ملازم کے طور سے رکھا ہے اس کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے ان کا۔ اب وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یا مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بالغ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اس سلسلے میں اور جو کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے مثلا 29 تاریخ کو یا شب عید 30 تاریخ کو کسی نے اگر مسجد میں، امام باڑے میں افطاری کا انتظام کیا ہے، تو وہ لوگ بہت سے احتیاط کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد میں یا امام باڑے میں کسی کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو وہ روزہ دار آپ کے مہمان میں شمار نہیں ہوں گے کہ ان کے اوپر فطرہ آپ کے لیے واجب۔ وہ مہمان کے جو غروب سے پہلے یا غروب کے بعد آپ کے یہاں آئے اور آپ کے یہاں کھانا کھانے والوں میں سے اور آپ کے یہاں شب گزارنے والوں میں سے رہے، یعنی شب میں ٹھہرے، یا اگر نہ بھی ٹھہرے تو کم سے کم عرف میں یہ کہا جا سکے کہ یہ ان کے یہاں کھانا کھانے والوں میں سے ہے گھر میں، تو اس مہمان کا فطرہ نکالنا واجب۔ بہت شکریہ۔ آئیے اسی کے ساتھ میں، چونکہ ہمارے پاس سوالات کثیر تعداد میں، ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کل شام کو افطار کے وقت امی نے مجھے تھوڑے اختیار دیا تھا، مطلب افطاری دی تھی،
کہ غریبوں میں بانٹنے کے لیے، تو ساری افطاری میں نے بانٹ دی تھی، لیکن جو آخری کا بچا تھا نا، وہ میں جاتے جاتے لیکن ایک عورت کو دینا تھا جو پہلے ہمارے گھر کے بالکل بازو میں رہتی تھی، وہ بہت غریب تھی، تو امی نے کہا تھا کہ ان کو افطاری دے دینے کے لیے، لیکن راستے میں جب میں جا رہی تھی ان کے گھر تو مجھے ایک ہندو قوم کی ایک عورت ملی جو مجھے رو کر کہہ رہی تھی کہ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے، تو میں نے وہ عورت کے حصے کی افطاری اس ہندو قوم کی عورت کو کھلا دیا۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، یا پھر میں نے اس کے حصے کی افطاری اس کو دے کے مطلب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ یہ ہماری بچی کا سوال ہے کہ ماں نے کہا تھا محلے میں افطاری دینے قربا میں، آخر میں ایک افطاری کا سامان بچ گیا تھا جو ایک خاص پڑوسی کو دینا تھا، لیکن راستے میں ایک غیر مسلم ایک ہندو خاتون مل گئی، دیکھیں کل رات سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ جی دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اچھا کیا دے دیا، اور کیونکہ ہمارے اسلام کا دستور یہی ہے کہ جو بھوکا ہے پیاسا ہے آپ اس کو کھانا کھلائیے، اس کو پانی پلائیے، اس کی دیکھ بھال کیجئے، اور دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پھر سے دوبارہ افطاری یا دوسری کوئی افطاری یا کوئی دوسری چیز بھی لے جا کر کے اسے بھی دے دینا چاہیے تھا، جس کا حق تھا، جس کا حق تھا یا جس کو آپ دینا چاہتے تھے، یہ کر سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا نام یاسمین ہے۔ میرے شوہر کے بڑے بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے بڑے بھائی کے لڑکے کو میری لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں کیا؟ ہماری بہن کا سوال ہے جیٹ یا دیور کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کزن سے شادی ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں جیسے شہر سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سے واجب چھوٹ جاتے ہیں فرض بھی، اور ہم سجدہ سوا کرتے ہیں، تو کیا جس طرح ہم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سجدہ سوا بھی کرنا لازمی ہے یا صرف سجدہ ہی کر لینا چاہیے؟ ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سجدہ سہو میں ذکر پروردگار کرنا چاہیے، اور بہتر اور مستحب ہے کہ یہ ذکر پڑھے، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھے، اور اگر کوئی ذکر پڑھے تب بھی کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا خصوصی کچھ دینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ آپ کا بھائی سوال جو ہے واضح صاف نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آیا، شاید آپ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لون لے سکتے کہ نہیں۔ اگر یہ سوال ہے تو میں آگاہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ورنہ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال واضح نہیں تھا۔ اگر لون لے کے بچے کی شادی ہو یا کسی بیٹی کی شادی ہو، کوئی لین دے رہا، بلکہ ہم کو ضرورت ہے تو لینا چاہیے، اور لے کر کے اپنے فریضے کو ادا کرنا چاہیے، لے سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال یہ مثلاً کہ کوئی اور کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو کیا لے لینا چاہیے یا نہیں، یا ممکن ہے اس عنوان سے کہ بچے کی شادی کر رہا ہوں، لڑکی والے کچھ دے رہے ہیں تو اسے لے لینا چاہیے یا نہیں۔ تو اگر کوئی دے رہا ہے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو 10 لوگ مل کے لاٹھی ڈالتے ہیں، ایک بستی بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہ بولی والی بولتے ہیں کہ 10 لوگوں نے ڈال لی، اور ہر مہینے کی کوئی بھی تاریخ میں، تو اس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں کہ 5,000 روپے 10,000 کے اس سے اٹھاتے ہیں، کوئی 50,000 کی ہے تو 5,000 کے گھاٹے سے اٹھایا ہوا ہو، تو اس میں سب شامل ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط؟ میں منصور علی امبالہ کیمپ سے بول رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ امبالہ کیمپ سے بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں بی سی بھی کہا جاتا ہے، اور لوگ پیسے مختلف لوگ جمع ہوتے ہیں اور پیسے ہر مہینے دیتے ہیں، پھر ہر مہینے ایک ایک فرد کو اس کا وہ پیسہ ملتا ہے، جائز ہے؟ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ جمع کرتے ہیں اور اس میں سب کا ایک بار نمبر آتا ہے، اور وہ اپنے حصے کے رقم پھر لے لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ پھر جمع کرنا ہوتا ہے، سب کا اس میں نمبر آتا ہے۔ اس طرح کی بسی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ اگلا سوال۔ میرا نام محمد عثمان ہے، بنگلور سے بات کر رہا ہوں میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت روزہ رہ کے لپسٹک اور نیل پالش لگا سکتی ہے کیا؟ اور رمضان کا مہینہ چھوڑ کے نارمل ٹائم پہ بھی، وقت پر بھی
وہ لپسٹک لگا سکتی, میک اپ کر سکتی ہے کیا؟ وہ حلال ہے یا حرام؟ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, لپسٹک لگانا, نیل پالش لگانا خواتین کے لیے؟ دیکھیں اس میں دو مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پالش جو ناخن میں لگاتے ہیں, اگر وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس میں ناخن کے اوپر ایک مادہ اور ایک کیمیکل لگ جاتا ہے, لیئر, تو پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے وہ. تو ایسے نیل پالش جو ہے وہ نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ نہیں لگا سکتی, یا اگر لگائے تو پھر وضو کے لیے, غسل کے لیے اس کو صاف کرنا پڑے گا. یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ میک اپ کرنا, اگر لپسٹک لگانا, اگر یہ اپنے شوہر کے لیے ہے اور نیت یہ ہے اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا, آرائش کرنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں یا ہے, خواتین کے اندر ہی, خواتین اپنے درمیان میں جیسا کہ جشن وغیرہ میں اپنا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو, لگا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ میک اپ کسی اور کے لیے خدا نخواستہ یا دونوں مقصد ہو کہ مثلا ہم کے عورتوں کے درمیان میں یا شوہر کے لیے, اور ہم جا کے آرائش کو, اپنی زینت کو ظاہر بھی کریں مردوں کے سامنے بھی, نامحرموں کے سامنے, تو اگر یہ نیت ہوگی اور اس طرح سے ہوگا تو یہ رمضان میں بھی جائز نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی جائز نہیں ہوگا. شکریہ. آپ کا بھی سوال لیتے ہیں. میرا نام صبیحہ شکیل پینٹر ہے اور میں سورت گجرات سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹیڈ مسلم ہوں, مطلب میں نے شادی مسلم میں کی ہے, اور میں نے کافی بار ایسے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ماں باپ کو دکھی کیا وہ کبھی سکھی نہیں رہتا. تو مجھے بہت بار یہ چیز ستاتی ہے کہ میرے بھی ایمان میں آنے سے میرے ماں باپ کو اس ٹائم پہ دکھ ہوا تھا, اس کا کوئی شک نہیں کہ آج وہ خوش ہے, پر اس ٹائم پہ انہیں کافی دکھ ہوا تھا, انہیں کافی ٹھیس پہنچی تھی, اور کہیں نہ کہیں شاید ان کے دل میں آج بھی یہ ہوگا کہ میں اپنا دھرم جو تھا وہ چھوڑ کے اسلام میں آئی ہوں. تو کیا اس چیز کی وجہ سے آج بھی ہمارے جو کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں ہم کو ہمارے روزی روٹی کو لے کر, تھوڑی بہت کچھ پریشانیاں چل رہی ہے, تو کیا اس کی وجہ سے وہ ہم کو تکلیف آ رہی ہوگی ابھی بھی؟ اللہ کی اطاعت جی میں اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے, دیکھیں اللہ اس سلسلے میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص راہ خدا پر اور حق کو قبول کرنے کے لیے راہ راست کے اوپر آ رہا ہے تو اس میں کسی کی بھی ناراضگی کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے. کوئی بھی ناراض ہو رہا ہو, چاہے ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, مالک ہوں, کوئی بھی ہو, اگر وہ حق کے راستے کو پر آ رہا ہے, پہچان کے ہدایت پا رہا ہے, تو اس میں البتہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ راہ حق قبول کرنے کے سلسلے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو ملاحظہ نہ کرے, نہ دیکھے, اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی تکلیف نہ دے, اپنی باتوں سے, اپنے گفتگو سے, اپنے انداز سے, اپنے اخلاق سے ان کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش. وہ خوش نہ ہو, وہ ناراض رہے اس بات سے کہ حق کی طرف کیوں چلی گئی, اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے. البتہ ہماری طرف سے احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا اگر اس سلسلے میں کوئی پریشانی آتی ہے زندگی میں تو اسے آپ ماں باپ کی ناراضگی نہ تصور کیجئے, بلکہ خدا کی طرف سے آزمائش, امتحان, اور اس سے آپ کے درجے کی بلندی سمجھ میں آتی ہے. بہت شکریہ. اگلا سائل کا سوال. میں نوئیڈا سے کنیز فضا رضوی بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے اندر ہونٹوں کی جنبش ضروری ہوتی ہے, لیکن اگر ہم کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو کیا اسے خاموشی سے پڑھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو شتابدی یا راجدھانی کے اندر کھانا جو ہے وہ ٹکٹ کے اندر انکلوڈڈ ہوتا ہے. وہ کھانا جو ٹرین کے اندر سرو کیا جاتا ہے اس کے لیے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ وہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے؟ یہ ہماری بہن کے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہونٹوں کی جنبش واجب ہے, ایسا کچھ ہے؟ ضرور. دیکھیں دو مسئلہ یہ کہ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہونٹوں کو جنبش سے مراد یہ ہے کہ
مخرج ادا کرنے کے لیے ہم کو لبوں سے اور زبان سے جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے. اس لیے جو ہے وہ مخرج کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ جنبش میں لائیں ہونٹوں کو زبان پہ. لیکن دعا کے سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، قرآن عربی ہے، دعا کی عبارتیں عربی ہے. عربی کو پڑھنے کا انداز یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اصل مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھی جائے عربی. اب وہ عربی چاہے وہ قرآن میں ہو یا دعا میں ہو، ہم کو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دعا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پھر اس کے اصول کے مطابق کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر دعا پڑھ نہیں رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو دل میں خیال کے دعا کر کے، اگر دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر اسی اصول سے پڑھیے جس طرح لکھی ہوئی ہے، جس طرح سے لکھی ہوئی ہے. اور اگر دعا کر رہے ہیں تو اس میں کسی بھی طریقے سے آپ جو اللہ کے سامنے پیش کریں. دوسرا مسئلہ کہ جو ٹرین میں کھانا ٹرین میں پلین میں کہیں پر بھی ملتا ہے، بس میں ملتا ہے، باہر ہوٹل میں ملتا ہے، کہیں پر بھی. دیکھیں یہ جو کھانا آتا ہے اس سلسلے میں آپ اس سے مطمئن ہے یا نہیں. اگر آپ اس کھانے کے طہارت پر سے مطمئن ہے تو وہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے، اور اگر آپ اس کھانے کے طہارت سے مطمئن نہیں ہے تو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. اس میں ویج اور نان ویج دونوں کی ایک ہی شرط ہے کہ اس میں نہیں، دونوں چیزیں. لیکن ایسے بھی نان ویج جب تک اطمینان نہ ہو ذبیحہ ہے یا ذبیحہ نہیں ہے، وہاں پر دو مسئلہ آ جاتا ہے نان ویج کے لیے، ایک نجاست کا اور ایک ذبیحے کا. تو ممکن ہے ذبیحہ ہو نجاست بھی ہو، ممکن ہے ذبیحہ نہ ہو اور پاک ہو. تو اگر ذبیحہ نہیں ہے، پاک ہے، تب تو وہ نجس کھا نہیں سکتے، مردار ہے وہ مردہ. اور اگر ذبیحہ ہے نجس ہے تب بھی اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ آیا یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہمارا شہر کا نام ہے آسام، اسٹیٹ آسام، ضلع ہے ہمارا شہر کا نام ہے دھوبری. میرا سوال یہ ہے، شیعہ اور سنی دونوں بہت دن سے یہ لڑائی ہو رہا ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں، حق میں کون ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے؟ میرا سوال یہی ہے. اس سوال کا کئی بار یہاں جواب دیا جا چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چینل ون پیغام انسانیت دیتا ہے اور کبھی بھی تفرقے کی بات نہیں کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے. دوسری بات یہ، میں آغا کی اجازت سے، کہ شیعہ اور سنی نہ کبھی لڑے تھے، نہ لڑے ہیں، نہ لڑیں گے. اس سلسلے میں دیکھیں بالکل واضح بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت میں جو فرمایا، اور یہ حدیث اہل سنت کی تمام معتبر کتاب میں اور شیعوں کے ہاں بھی موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اور اطرت. ان دونوں کے دامن سے منسلک رہنا، یہ تمہیں حوض کوثر پر پہنچائیں گے. تو اگر ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہیں تو حق کے ساتھ ہیں. رسول اللہ نے فرمایا یہ کبھی گمراہ نہیں کریں گے اور تمہیں صراط مستقیم سے ہٹائیں گے نہیں. تو ہمیں اگر دنیا میں کسی مذہب کے ساتھ رہنا ہے تو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور کردار کے ساتھ رہنا. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دو شرطیں ہیں، قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت مکمل طور سے اہل بیت. خود رسول اللہ نے بالکل واضح طور سے اعلان کیا ہے کہ قرآن اور قرآن کے ساتھ اہل. اگر کسی نے قرآن لے لیا اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہے. وہ دونوں کے ساتھ ہی حوض کوثر پر پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ہر مسئلے میں، ہر عقیدے میں، ہر رائے میں، ہر منزل پر اہل بیت علیہ السلام کے نظریے اور ان کے اقوال، ان کے فرمودات کے جو ہے وہ راستے پر چلنا چاہیے اور قرآن کریم کے راستے پر. یہی حق کا راستہ ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں علیم احمد لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب نماز ادا کی جاتی ہیں تو کیا ہمیں کرتا پاجامہ پہننا ہی جائز ہے اور کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم کرتا پاجامہ پہنتے ہیں تو یہ ساٹن یا سلک کے پہن سکتے یا نہیں؟ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں
مرد کے لیے کرتا پیجامہ پہننا واجب ہے کیا؟ نہیں واجب نہیں، کوئی لباس واجب نہیں ہے، عبادت پروردگار کے لیے پاک لباس شرط ہے، چاہے رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، دو شرط، پاک ہونا چاہیے اور غصبی نہیں ہونا چاہیے، اپنا مال اس میں کسی کا حق نہ ہو اور پاک و پاکیزہ ہو، چاہے وہ کرتا ہو یا یہ کہ پینٹ شرٹ ہو یا کوئی بھی دوسری چیز ہو، یہ چیز ہے۔ ستر پوشی ہونی چاہیے۔ البتہ مستحبات میں یہ ہے کہ وائٹ کلر کا کپڑا ہو، سفید کپڑا ہو، یہ پہننے کے لیے مستحب کہا گیا، یہ عام طور سے ہے، تو کوئی بھی لباس۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ سیٹن کا یعنی ریشم کا نہیں کسی، ہاں ریشم کے لیے شرط ہے، مردوں کے لیے ریشم حرام پہننا جو ہے جائز نہیں ہے، لیکن دیگر تمام جو بھی کپڑے بنتے ہیں، پولیسٹر ہے، کاٹن ہے، یہ سب پہن سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں اکبر علی بول رہا ہوں کانپور سے۔ کیا ہم ویک لگا کے مسا کر سکتے ہیں؟ وضو کا جو مسا ہوتا ہے، ویک یعنی نکلی بال سر میں لگا کے مسا کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں ویگ لگا کے مسا سر کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ویگ اس طرح سے کہ آپ کا پورا سر جو ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے ایک دوسری چیز کے ذریعے سے، لہذا غسل کا بھی مسئلہ آئے گا اور وضو کا بھی، مسا کا بھی مسئلہ آئے گا، لہذا آپ اس کو اتار دیجئے، غسل کرتے ہوئے اتار دیجئے اور وضو کرتے ہوئے مسا کرنے کے لیے آپ اس کو اتار دیجئے، تب ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، مصباح الدین اسی نگر ڈسٹرکٹ رہنے والا ہوں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ داڑھی کا کتنا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ علماؤں نے کہا کہ ایک مشت ہونا چاہیے، تمام علماؤں کا قول ہے، تو میری یہی سوال ہے۔ یہ کئی بار سوال آ چکا ہے کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ داڑھی جو ہے وہ یہ ایک مشت کہا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہے، اور کم سے کم جتنی ہم کم سے کم جو ہے وہ دیکھنے والا عرف میں کہہ سکے کہ ہاں داڑھی رکھا ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد ایوب ہے اور میں کلکتے سے بول رہا ہوں۔ جی میرا مسئلہ تھا، ایک پوچھنا تھا مجھے ایک بات کہ نماز تہجد کیسی ادا کی جائے؟ غالباً جب آپ نیند اگر آنکھ لگ جائے اور پھر بھی آپ نماز تہجد پڑھنا چاہیں تو نماز تہجد کیسی ادا کی جائے؟ اور دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم، جو ابھی میں جس دور سے گزر رہا ہوں، پچھلے 6 مہینے سے میری معاشی حالت بہت تنگ ہے، اور جہاں تک کہ میں نے کافی جگہ نوکری جاب کے لیے اپلائی کیا اور کہیں سے کوئی ممکن کوشش، میں نے ہر ممکن کوشش کی، کہیں سے کوئی رابطہ قائم نہیں ہو رہا ہے۔ کس طرح خمس ادا کروں یا اس کے بارے میں بتائیں مجھے۔ ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں۔ پہلا نماز شب کے سلسلے میں تہجد جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں نماز شب جسے نماز تہجد کہتے ہیں، آپ رات میں 12 بجے کے بعد آپ پڑھ لیجئے، آپ اطمینان کی جگہ پر اور جہاں بھی آپ کو موقع فراہم ہو، اور پڑھنے کا طریقہ ایک معلوم ہے 11 رکعت ہے، 8 رکعت آپ 2 رکعت کر کے صبح کی طرح سے پڑھ لیجئے۔ البتہ اس کے اندر اور بھی مخصوص سورہ ہیں، لیکن اگر نہیں آتی ہے تو وہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ میں سے، اور 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے پڑھیں گے اور اس میں قنوت نہیں ہے۔ پھر 1 رکعت نماز وتر، اور اس میں جو ہے وہ قنوت میں جب جائیں گے تو آپ قنوت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو العفو پڑھیں۔ 40 مومنین کے لیے آپ دعا کیجئے۔ یہ نماز تہجد اگر آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو، لیکن نہیں ہو سکتا ہے ان کے جس کے پہلے پڑھ سکتے ہیں پہلے پڑھ لیجئے، اور قضا بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو قضا بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور رہ گیا کہ دوسرا سوال اس میں ہے، دوسرا سوال ان کا جو ہے وہ بہت پریشان معاشی طور سے دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشی پریشانی کا ذکر کیا، ہم سب دعا کرتے ہیں ماہ رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عنایت کرے اور تمام مشکلات کو برطرف کر دے انشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں آندھرا پردیش اننت پور سے بات کر رہا ہوں۔ شیعہ اور سنی کے فرق میں ذرا روشنی ڈالیے صاحب۔ میرے بھائی اس سے پہلے سوال گزر چکا ہے اور آغا نے بہت مختصر لیکن جامع جواب دے دیا۔ یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، جو دونوں کی یہاں متفق ہیں،
اس پر عمل کیا جائے. حضور نے فرمایا جیسے ابھی آغا نے فرمایا حدیث ثقلین. میں اسی کو پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بین الفریقین متفق علیہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور حوض کوثر تک ہم سے ملاقات کرو. تو یہ وہ دو چیز ہے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام. انہی کی سیرت و کردار، اقوال و فرمودات سے ہم کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے اور قرآن کریم کی، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے والا سوائے اہل بیت علیہم السلام کے کوئی دوسرا نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ قرآن اور اہل بیت ہی حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں. یہی دو گراں قدر چیز. جب رسول اللہ کی نگاہ میں گراں قدر ہے تو ہماری نگاہ میں کیا ہے؟ جب رسول اللہ نے بتا دیا کہ انہی دونوں سے آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کو اور آپ کو حق نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار کرنے کا کہ وہ ہم کو کامیابی کی منزل سے گزاریں گے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں دہلی سے بول رہی ہوں، میرا نام تبسم ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کافی مولانا نے مجلس میں پڑھا تھا کہ عید والے دن عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ اس دن مولا کا تیجا بتایا ہے، مطلب کوئی وجہ بتائیے. اور لیکن سب لوگ عید بھی مناتے ہیں، گلے بھی لگتے ہیں اور خوشی سبھی مناتے ہیں تقریباً زیادہ تر، لیکن بہت سے گھروں میں مجلس ہوتی ہے اس دن کے دن. آپ ون چینل پہ مجھے ایگزیکٹ اس کا جواب دیجیے کہ اب منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. خدا حافظ، مولا سب کو سلامت رکھے ون چینل کے. آغا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے مقامات پہ عید الفطر کے دن مجلس ہوتی ہے لیکن عید مناتے ہیں لوگ، لیکن ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے جو عید منانے کو منع کرتا ہے. ہاں، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہماری بہن نے، محترمہ نے یہ سوال کر کے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اور یہ عادت اور یہ طریقہ ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب بھی سماج میں، معاشرے میں کوئی نئی چیز آئے تو اسے ہمیں اپنے درمیان میں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس سے بہت سی برائیاں دور ہو سکتی ہیں. ایک نئی چیز آئی ہے، ہم آپ نہیں جانتے کیا ہے، اس کے جاننے والے کی طرف جب رجوع کریں گے، پوچھیں گے تو وہ اس کے بارے میں صحیح ہوگا. اچھا کیا کہ انہوں نے پوچھا اور کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آیا ائمہ معصومین علیہم السلام نے عید الفطر اور عید اضحیٰ یعنی عید قربانی منائی ہے یا نہیں منائی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں منائی ہے تو ثابت کرے. اور اگر انہوں نے منائی ہے تو پھر آپ دیکھیں کربلا کے قربانی کے بعد بھی معصومین علیہم السلام آئے، انہوں نے منائی، اور اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی جو عید آئی ہے اس میں معصومین علیہ السلام نے جو ہے وہ عید منائی ہے. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مناجات ہے اس میں صحیفہ کاملہ میں کہ آپ نے جو ہے عید الفطر کی مناسبت سے دعا فرمائی ہے. عید الفطر کی مناسبت سے، عید قربانی کی مناسبت سے، عید اضحیٰ کی مناسبت سے آپ نے دعا فرمائی. دونوں دعائیں یعنی عید فطر، عید قربان کی مناسبت کی دونوں دعائیں صحیفہ کاملہ میں ہے، موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے عید الفطر منائے بغیر دعا کی ہے اور عید اضحیٰ منائے بغیر دعا کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دن کو قبول کرتے ہیں. تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اصل میں ہم عید کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم عید اپنے حساب سے عید سمجھتے ہیں نا. ہم چونکہ عید کو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو آزاد اور خوشی اور اور یہ کرنا، وہ انجام دینا، جو ساری وہ باتیں خرافات، ہم خوش ہونا، تو اس چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں. معصومین علیہ میں نے حوالہ دیا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن اللہ کی معصیت نہ ہو. سبحان اللہ. اس دن تو معصومین علیہ السلام نے عید منایا. عید کی مناسبت سے فرمودات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، تو ہمیں عید الفطر منانا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو مناسبتیں اسلامی ہیں اس میں کسی طرح کوئی شبہ نہیں. یہ دشمن کی سازش ہے کہ جو ہم کو اس طرح کے مسائل میں الجھا رہا ہے. ورنہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تیجا ہے یا 10واں ہے، تو پھر اگر 3 جمادی الثانی شہادت جناب صدیقہ طاہرہ ہے تو 40واں 13 رجب پڑتا ہے.
जी बेशक। तो 13 रजब भी नहीं मनाना और चाहिए। उससे बड़ी बात यह कि सरकार खत्म मर्तबा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम 28 सफ़र, जी तो 9 रबीउल अव्वल क्यों मनाते हैं आप? तो वही कह रहे हैं कि ये सारी मुनासिबत हम तस्वा है उस दिन, तो हमें इन सब अफवाह की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये साजिश है, साजिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई दूध पीता हुआ बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, अगर वो कपड़ों पर पेशाब कर दे तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? शेरखार बच्चा अगर पेशाब कर दे तो पेशाब पाक है? जी, उससे परहेज़ करना चाहिए और पाक करके ही जो है नमाज पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अगला सवाल लेते हैं। सलामुअलैकुम, मैं नूरियत राय संभल से रफत बोल रही हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरा कुरान शरीफ बहुत बोसीदा हो चुका है, उसका मैं क्या करूँ? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोई भी औरत अपने शौहर या भाई के बदले का हज कर सकती है? अच्छा, खुदा हाफिज़। हमारी बहन के 2 सवाल हैं। हमारी बहन फरमा रही है कुरान मजीद अगर एकदम बोसीदा हो जाए उसका क्या किया जाए? देखिए, उसे दरिया में डाल दीजिए, दफन कर दीजिए, ये तरीका है। महफूज मकाम पर इज्जत से दफन कर दीजिए। करबला वगैरह में जहाँ ताज़िया दफन करते हैं वहाँ पर भी जो है दफन कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमारी बहन का ये है कि अपने शौहर का या भाई का हज बदल कर सकती हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई। इस सिलसिले में ये याद रहे, जहन में रहे कि ज़िंदगी में अगर कर रहे हैं तो उनको जाने से परेशानी हो और वो न जा सकते हों तो जो है उज़्र शरई है, नायब बन करके, या अगर मरहूम की तरफ से है तो हतमन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है, मेरा नाम सारिम रजा है, मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है, किसी ने कहा है कि मौला के ज़हूर की ये अलामत है कि काबे से गाने की आवाज़ आती है, तो इसकी वजाहत चाहता हूँ मौलाना साहब। शुक्रिया। अभी हमारे यहाँ ये भी अभी आपने फरमाया था कि किसी से नहीं सुना करो, आलिम हक से पूछो। पूछो। ये हमारा बच्चा पूछ रहा है कि ये अलामत है? नहीं, ऐसी कोई अलामत नहीं, और बहुत सी अलामतें हैं। उन अलामतों को भी हतमी अलामत नहीं कहा है, लेकिन ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वादे परवरदिगार है, ये यकीनन जो है वो होकर रहेगा। और अलामतें बहुत सी हैं, मुमकिन है वो अलामत ज़ाहिर हो, मुमकिन है ना भी ज़ाहिर हो, ऐसा जो है वो नहीं कर सकता। अगला साल का सवाल लेते हैं। शहर मुमरा है, मुंबई, और क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है जो अपनी नानी की दूध पी है, और एक लड़का है जो अपने दोनों लड़का लड़की दोनों फुफेरा भाई बहन है, और दोनों का निस्बत जायज़ है, मतलब मेरी फुफेरी भाई बहन है। अभी इसका जवाब अभी आपने दिया है कि कजिन्स की शादी कजिन से शादी हो सकती है और उसमें कोई इश्काल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते। मेरा नाम शौकत अली है, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिंदों और मुर्दों के दोनों के नाम से उम्रा कर सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल, सऊदी अरब में मैं 5 साल काम कर चुका हूँ, और वहाँ के जो 20 साल से काम कर रहे हैं ये लोग क्यों ऐसा बताते हैं कि नहीं कर सकते जिंदों के नाम से उम्रा, सिर्फ मरहूमों के नाम से करना है, ऐसा क्यों? प्लीज बताइए। हमारे भाई का 2 सवाल है कि जिंदा और मुर्दा दोनों को उम्रा कर सकते हैं? जी, दोनों की तरफ से कर सकते हैं, और उम्रा है मुस्तहब है, जिंदा की तरफ से भी उसको शामिल कर सकते हैं, जिंदा को भी मुर्दा को भी। सऊदी अरब वाले कहते हैं कि नहीं, जिंदों का नहीं कर सकते। वो बहुत सी बातें कहते हैं, उनका नया मजहब है, बहुत सी बातें कहते हैं, हमको इसीलिए उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हम उनकी किसी बात को नहीं मानते इल्ला ये कि वो शरीयत के मुताबिक हो। जी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि साल में मैं मार्च के महीने में खून निकालता हूँ, और दूसरी बात ये है कि जो रोज घर का खर्चा होता है 300, 400 या 1000 रुपये, क्या इससे भी खून तो वाजिब है? क्या हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा। हमारे भाई का खुम्स के सिलसिले में सवाल। देखिए, अगर आप साल में खुम्स निकालते हैं और एक तारीख़ आपने मुअय्यन की है, और अपने तमाम जायदाद, तमाम सामान, घर का सामान, दीगर जो भी बैंक बैलेंस है, वो सारे चीज़ों का हिसाब कर लेते और खुम्स निकाल देते, तो फिर दरमियान साल में जो भी खर्च करते हैं उसका खुम्स नहीं है। जो भी आप खर्च करें वो आपके हलाल खर्च में आएगा, अगर आप साल में एक मरतबा खुम्स निकालते हैं। अगला सवाल क्या है? मीर सफदर हुसैन
कर्नाटका से बोल रहा हूँ। गैर मुसलमान है और वो रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, मगर सुन्नत इब्राहिम नहीं हुई है। क्या इसके रोजा और नमाज जायज है? और दूसरा सवाल ये है कि टीवी में जो नमाज होती है उसके पीछे हम नमाज पढ़ सकते हैं और नियत बन सकते हैं कि जमात की नियत बन सकते हैं? वस्सलाम। हमारे भाई पूछ रहे हैं कि जिनका खतना नहीं हुआ हो जी उनकी नमाज रोज़ा जायज़ है। दो सवाल है, एक ख़तने के सिलसिले में कि जो उनका ख़तना नहीं है, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि अगर ख़तना नहीं किया है तो तवाफ़ की नमाज नहीं होगी, उसके लिए शर्त है ख़तना होना चाहिए। लेकिन दीगर इबादतों के लिए ऐसी शर्त नहीं है, दूसरी इबादतों के लिए सही होने के लिए ऐसी शर्त नहीं है। मगर हज के मौके पर या उम्रे के लिए जाना होगा तो वहाँ तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के लिए वो शर्त है कि खतना होना चाहिए जी। या जिनका खतना नहीं हुआ लेकिन वाजिब है भी और आज भी जी हाँ, उनका हज नहीं, उनको चाहिए कि फिर दोबारा, गोया उनका ऐसा होगा कि उन्होंने तवाफ़ नहीं किया और नमाज तवाफ़ नहीं, लिहाजा वो अपना नायब बना या जाएंगे फिर से वो करेंगे ये चीज़। और ख़तना वाजिब है और इसे करना चाहिए। और अगर उन लोगों के लिए जो हज करते हैं नहीं ऐसे भी खतना वाजिब है, यानी आम तौर से खतना वाजिबात में से है। अगर किसी बच्चे का खतना नहीं कराया गया है तो बड़ा होने के बाद खुद उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि वो खतना करे, अपना कराए। दूसरा सवाल इनका बारहा यहाँ जवाब दिया जा चुका है कि टेलीविजन पे जी हाँ, दूसरा सवाल ये कि नमाज जमात होती है, नमाज आती है तो टेलीविज़न के ऊपर, तो जमात की नमाज नहीं हो सकती, नियत नहीं कर सकते जमात की। हाँ, अगर आप उसके हमरा सिर्फ आप एक सहारे के तौर से कि जिस तरह से वो तिलावत कर रहे हैं, क़रात कर रहे हैं, हम भी उसी तरीके से क़रात करते रहें, मगर अपनी नमाज की नीयत से जमात की नीयत नहीं हो सकती है। सिर्फ फुरादा आप उसके सहारे से पढ़ सकते हैं और खुद आपको पढ़ना वाजिब है, पढ़ना वाजिब होगा जी, हर जिक्र करना वाजिब है उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये कंफर्म करना है, जानना है मतलब कि हम 5 टाइम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, 3 टाइम क्यों पढ़ते हैं? क्या हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? ये हमारे भाई शायद 3 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम लोग तो 5 वक्त पढ़ते हैं। हाँ नहीं, इसमें गलत फहमी इस बात की है कि इस 5 को 3 समझा जा रहा है, जबकि ये 5 वक्त की नमाज है। सुबह की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, सारी दुनिया के मुसलमान यही नमाज 5 पढ़ते हैं जी। बेशक अगर मुसलमान अगर मुसलमान है तो कोई 3 नमाज नहीं पढ़ता है 3 वक्त की। हाँ, इसको जमा करके पढ़ते हैं, ज़ोहर असर को मिला के पढ़ते, मगरिब इशा को मिला के पढ़ते हैं, और ये मुसलमानों में राइज है। और शिया सुन्नी दोनों जगह ये होता है। हज में आप जाएंगे तो वहाँ शिया सुन्नी दुनिया के सारे मुसलमान वहाँ जो है वो अरफे के दिन जो है वो ज़ोहरैन को साथ में पढ़ते हैं, मगरिब इशा को मुज़दलिफ़ा में मिला करके पढ़ते हैं, ये सूरत है। और उसके बाद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी जो है वो जंग में जाते हुए, बग़ैर बारिश के जमा करके पढ़ा है, ज़ोहर असर को भी और मगरिब इशा को भी। तो फिर ये मुसलमान भी यहाँ पढ़ते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और ये 5 वक्त की नमाज है, 3 वक्त नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मेरा सवाल ये, मैं मुंबई से बात करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो पैदाइश का मकाम खाने काबा है, वो क्या सब मसलक की किताबों में उसका जिक्र है कि अपने खाली शिया मज़हब नहीं है कि आपकी मौलूद, आपकी विलादत खाना काबा में हुई थी? तो क्या सुन्नी हजरत की बड़ी बड़ी किताबों में भी ये है या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आगा, अगर आपकी इजाज़त हो, अभी मैं चूँकि अब ज़माना स्मार्टफोन का और नेट का, यूट्यूब का, मैंने कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत को ये कहते और साबित करते सुना है कि मौलाए मुत्तक़ियान वाहिद शख्स हैं जो खाने काबा पैदा जी। खुद आप ये उलमा के, मैं खुद हिंदुस्तान की बात करूँ, जो तमाम मुसलमानों के दरमियान मशहूर शख्सियत
شاہ ولی اللہ دہلوی محدث دہلوی جو ہندوستان میں مشہور جو ہے وہ علماء اہل سنت میں سے گزرے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں متعصب ترین عالم دین مانے گئے ہیں اس اعتبار سے. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے ازالۃ الخفا. اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور سے انہوں نے کہا کہ مولائے کائنات کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا تواتر کے ساتھ ہے، اس کا کسی بھی طریقے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی لکھا کہ آپ کے پہلے نہ کسی کی وہاں ولادت ہوئی ہے نہ آپ کے بعد وہاں کسی کی ولادت ہوئی ہے. یہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے ازالۃ الخفا میں. اس کے علاوہ خود مستدرک الصحیحین میں جمال جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے یہ بہت ہی معتبر کتابوں میں سے اہل سنت کی ہے. اس کی جو مستدرک ہے اس میں جو ہے وہ خود باقاعدہ صراحت کے ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی تصریح ہے پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ دسیوں کتابیں اہل سنت علماء کی پائی جاتی ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. یہ باقاعدہ مشہور ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب جو شبہ کر رہے ہیں یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مگر اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مگر یہ کہ کوئی کہے کہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کے کہ سورج نہیں نکلا ہے تو کوئی دلیل اس کے لیے نہیں دی جا سکتی. یہ تکفیری سلفی وہابی جو ہیں ان میں سے کچھ حضرات، سب بھی نہیں، کچھ یہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں بغض ہے. اور شاید اسی لیے پروردگار عالم نے اس حقیقت کو کہ لوگ انکار کریں گے اس نشانی کو ابھی تک باقی رکھا ہے خانہ کعبہ میں. اور یہ واقعاً میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کو اس دروازے سے نہیں بلایا، وہ دروازے سے نہ گئیں، ورنہ یہ نشانی رہتی نہ، کوئی ماننے کے لیے تیاری نہ ہوتا. مگر بالکل اپوزٹ میں دروازے کے پیچھ پشت میں جو دیوار ہے اس دیوار میں در بنتا ہے اور اس در سے آپ جو اندر آتی ہیں اور واپس بھی جب جانا ہوتا ہے تو اسی در سے جاتی ہے، یعنی جس در سے آپ آئی تھیں پشت سے. اور وہ جو ہے لاکھ لوگوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی، نشان کو ختم کرنے کی کوشش، مگر آج بھی وہ اسی طریقے سے کہ دیکھیے کہ یہاں ان لوگوں نے اس کو نشان لگایا ہے بند کرنے کے، مگر وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بند کیا گیا ہے وہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت مختصر سے بریک پہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور آنے والی عید الفطر میں، شب عید میں دعا میں ضرور یاد رکھیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں.